بے باک خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جو ایک طرف جس کو آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی، کیونکہ فن خطابت میں اور بیان میں انہوں نے بڑی ارقریزی کی ہے، بڑی جانفشانی کی ہے، اور جب ان کا بیان ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کی گفتگو سے یہ سامعین کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریر ایک دردمند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علم کا ایک دروازہ اور ایک باب کھول دیا۔ ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو اسٹیج پر دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ کرتا ہے رشک ہم پر زمانہ، اسی لیے کرتا ہے رشک ہم پر زمانہ، اسی لیے ہم میں ہے آج ایک خطیب سحر لساں۔ میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری صحرا لسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیرا صحرا تیری صحرا لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها ویقول سیدنا ونبینا محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ما يتحسر اہل الجنة على شيء الا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ بوڑھا اور جوان کوئی بھی مستثنی نہیں، بچہ بوڑھا اور جوان کوئی بھی مستثنی نہیں، موت کرتی ہے ہر ایک کو دم میں بے برگ و ثمر، تندرستی تندہی تن پروری رہ جائے گی، تندرستی تندہی تن پروری رہ جائے گی، ہاں مگر اپنا عمل ہی ہوگا ایک زاد سفر۔ شغل دنیا میں الجھ کر موت سے غافل نہ ہو، شغل دنیا میں الجھ کر موت سے غافل نہ ہو، فکر عقبہ میں لگو اب کل کو کیا ہو کیا خبر۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام،
نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور رشتہ اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس نوجوانان وزیر مل پور کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا۔ کافی دیر سے آپ علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے تھے، درمیان میں آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین اشعار بھی سماعت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میری بھی حاضری ہو گئی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اللہ اس اجلاس میں خیر داخل فرمائے اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، خاص کر ہماری نئی نسل، ہمارے یہ نوجوان بچے اور ہماری یہ نوجوان بہنیں اپنے اوقات کو قرآن کی تلاوت کے بجائے اپنے اوقات کو نمازوں کے اندر مصروف کرنے کے بجائے اپنے اوقات کو والدین کی خدمت میں گزارنے کے بجائے اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے کے بجائے زیادہ تر اپنے اوقات کو موبائل کے اندر صرف کیا جا رہا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی تھی، صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے ہر اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کی تھی اور یہ تلقین کی تھی کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ آئیے حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوقات کو کیسے گزارا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہمارے گھر پر امام الانبیاء تشریف لائے، ہمارے گھر پر حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، ہمارے گھر پر حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، ہمارے گھر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عائشہ گھر حضرت فاطمہ گھر کے اندر پہنچی۔ دیکھیں کہ ان مہمانوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کیا جائے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے
تو فوری آپ پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چائے بسکٹ اس کے سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اور اگر کوئی خاص مہمان آ جائے تب تو رس ملائی کا انتظام کیا ہی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، گھر کے اندر شہد رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ نے ایک سفید پلیٹ میں وہ شہد نکالا اور نکالنے کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا، یا رسول اللہ، گھر میں جو موجود تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ لانے والے حضرت علی ہیں۔ دسترخوان سجایا گیا اور اس دسترخوان پر ایک سفید پلیٹ ہے اور سفید پلیٹ پر شہد رکھا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام سے کہا گیا، یا رسول اللہ، آپ شہد نوش فرمائیں۔ ابو بکر سے کہا گیا، حضرت عمر سے کہا گیا اور حضرت عثمان سے کہا گیا۔ اب بات توجہ سے سماعت فرمائیں، جو لوگ دور ہیں وہ قریب آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے محفل جم جائے، پھر اس کے بعد وآخر دعوانا، قریب آ جائیں، بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ ادھر بھی زین الدین ادھر آ جائیے، آگے آئیے، کرسی سنبھال لیجیے۔ تھوڑی دیر خاموشی کا ماحول بنائیں۔ دیکھیے دسترخوان سجا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، اور دسترخوان پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ پلیٹ، سفید پلیٹ رکھا ہوا، اور سفید پلیٹ میں کیا ہے؟ شہد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ شہد میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے گھر کی خواتین کھانا پیش کریں اور سالن میں ان کے بال کا ٹکڑا گرا ہوا ملے تو نوجوان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ جھولا جھلاتے ہوئے اگر بچہ گر گیا، بچے کو چوٹ آ گئی، تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ کھانے میں نمک زیادہ ہوا تو شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ کھانے کے دوران دسترخوان پر بڑے بال ملے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ یہ وہ قوم ہے جو آئی لو محمد کا دعویٰ کرنے والی ہے۔ مجھے اس پہ بات کرنا ہے بعد میں، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے تذکرہ یہ کر رہا ہوں کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پہ بلایا تھا، وہ محبوب رب العالمین کہ تمام نبیوں کی آپ نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی تھی۔ آپ کے دسترخوان پہ جو پلیٹ رکھا ہوا ہے اور اس پلیٹ میں جو شہد پڑا ہوا ہے، اس میں میرے آقا نے دیکھا کہ خاتون جنت کا بال گرا ہوا ہے۔ میرے نبی نے ڈانٹا نہیں۔ وہ عورتیں جو دن بھر کام کاج کرتی ہوں، وہ عورتیں جو دن بھر گھر کی صفائی کرتی ہوں، یہ جو بچے ادھر ادھر منتشر ہیں یا ادھر ادھر بھاگ رہے، سب کو بیٹھا دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ہاشم آپ بھی بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد جو بات کرنا بات کیجئے گا۔ تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیے۔
جو عورت گھر کے سارے کام کاج کرتی ہو، گھر میں برتن بھی صاف کرتی ہو، جھاڑو بھی لگاتی ہو، اپنے شوہر کے کپڑے بھی صاف کرتی ہو، کھانا بھی بناتی ہو، روٹی بھی بناتی ہو، چاول بھی بناتی ہو، دال بھی بناتی ہو، اس خاتون کے سر کے بال اگر ایک کھانے کے دسترخوان پہ گر جائیں تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اپنی جوانی کا جوش نہیں دکھانا چاہیے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، آپ نے جھڑکا نہیں، بلکہ پوری دنیا کو یہ درس دیا کہ عورتوں کے ساتھ رحم و سلوک کا معاملہ کیا جائے، عورتوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شوہر کمینہ ہے جو اپنی بیوی کو دبا کر کے رکھتا ہو۔ گھروں کے اندر جب شوہر پہنچتا ہے تو ایک شیر کی طرح، ایک باولے کتے کی طرح پہنچتا ہے، بیوی سہم جاتی ہے، بہنیں سہم جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا نوجوانوں، اگر ہم اپنے دوستوں میں با اخلاق ہیں، اگر ہم اپنے محلے والوں میں با اخلاق ہیں، اگر ہم اپنے تاجروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت کافی ہے، لاؤ تھوڑی دین کی بات کر لیتے ہیں۔ آج جہاں 4 کرسیاں لگتی ہیں، سیاست پہ کیسے تبصرے ہوتے ہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ 3-5 بیٹھ کر کے کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے خاموش ہو جائیے، اٹھنا بیٹھنا ادھر ادھر جانا آپ لوگ بند کر دیجئے، 1 گھنٹہ جم کر کے سن لیجئے، کام کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جہاں 4 کرسی لگتی ہے وہاں غیبت ہوتی ہے، اپنے بھائی کے خلاف تبصرے کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی پناہ ایسے ایسے تبصرے جن کے گھر کے اندر 1% نہیں چلتی وہ بات کرتا ہے اسرائیل ختم ہو گیا، حکومت کا تختہ پلٹ گیا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، آپ کے کمنٹ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کے میسج فارورڈ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم آئی لو محمد کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر ہم آئی لو کا اسٹیٹس لگاتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ آج ہم اشعار کے ذریعے، آج ہم تقریروں کے ذریعے، آج ہم اپنے اسٹیٹس کے ذریعے، آج ہم اپنے شارٹ میسج کے ذریعے اگر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں آئی لو محمد یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو اے نوجوانوں یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کی سنت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، میرے نبی کا طریقہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا، میرے نبی کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے اندر تدبر کرنا۔ دعویٰ ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے، اس کے پیچھے پروف ہونا چاہیے۔ اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پہ سفید پلیٹ ہے اور سفید پلیٹ پہ شہد رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں سفید پلیٹ، سفید کا رنگ تو آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو بلب کی طرف دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شہد بھی آپ جانتے ہیں، جب بات آتی ہے مٹھاس کی تو گڑ کا تذکرہ نہیں ہوتا، عرب میں کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟
شہد کا، اللہ ہم سب کو حوض کوثر پہ پہنچائے۔ محترم عادل ہیرا صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ مدینہ جائیں گے، طبیعت میں وجد آ گیا۔ تمام عاشقان مدینہ کے دل کی یہ تمنا ہے کہ اے اللہ موت سے پہلے ایک مرتبہ در حبیب پر ہمیں بلا لے، موت سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم اپنے آقا کے دربار میں حاضری کی سعادت عطا فرما دے، موت سے ایک مرتبہ، موت سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے کہا کہ حوض کوثر پہ جو لوگ آئیں گے میں ان کے چہروں سے پہچان لوں گا، اسٹیٹس نہیں پہچانوں گا۔ بات معاف کیجئے گا، آج کل ہماری پہچان کیا ہے؟ اگر دن بھر کی تکلیف ہے اسٹیٹس لگائیے، ساری تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ایک بچے کے دانت میں درد ہو گیا، کہا ابو دانت میں کیا لگائیں؟ تو باپ نے کہا بیٹے لگا اسٹیٹس، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی چل رہا ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ میرے نبی نے فرمایا حوض کوثر پر جو آئیں گے ان کے چہروں کی علامتوں سے میں پہچان لوں گا، وہ میرے عاشق ہوں گے، میری سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا حوض کوثر وہ حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ چینی سے نہیں، گڑ سے نہیں، کیا فرمایا؟ شہد سے، تھوڑا سا بولتے رہیے، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اب حضرت فاطمہ نے جو دسترخوان سجایا ہوا ہے اس پہ شہد رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک بال پڑ گئے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر کسی کمرے میں جمع ہوں گے تو پب جی شروع ہو جائے گا۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا مار مار، اس کے ابا آگے کہنے لگے کیا؟ کہتا مار بیٹا مار۔ پھر اس کے باپ نے جو اس کی سرین پہ تھپڑ لگایا کہا بیٹے بیٹا نہ کہ تیرا باپ تیری پشت پہ تھپڑ لگا رہا ہے۔ نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ جہاں بیٹھتا ہے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بات کرتا ہے، جہاں پر بیٹھتا ہے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اوقات کو ضائع کرتی ہے۔ آج یہود و نصارہ جو پوری دنیا کے اندر اپنا جال پھیلائے ہوئے ہیں، آپ ان کی ہسٹری تو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک منٹ کو ضائع ہونے سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی ٹیم ہوا کرتی ہے اپنے اوقات کو بچانے کے حوالے سے۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اگر وہ ناغہ کرتا ہے آپ پکڑ کر اس سے پوچھئے کہ تمہاری کلاس لگ رہی ہے، تمہارا مدرسہ کھلا ہوا ہے اور تم کبڈی کے میدان میں کیا کر رہے ہو، تم پب جی زون میں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہو، تم کھیت کے کھلیان میں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہو، تم یہاں پر تماشا کیا کر رہے ہو، تمہاری کلاس لگی ہوئی ہے، تمہاری درسگاہ جاری ہے۔ اگر کوئی عصری تعلیم کا بچہ چاہے وہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، چاہے وہ دنیا کے علوم و فنون حاصل کرنا چاہتا ہو، اگر وہ ناغہ کرتا ہے اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، اگر وہ ٹائم پاس کرتا ہے تو گاؤں کے سماج اور گاؤں کے بڑے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس نوجوان کو سینے سے لگائیں اور کہو بیٹے ایسے بہترین ڈاکٹر بنو کہ گاؤں کا نام روشن ہو اور آپ کے محلے کا نام روشن ہو۔ تو اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان جو سجایا ہوا تھا اس پر سفید پلیٹ رکھا ہوا ہے،
बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। सफेद प्लेट, मेरे आका ने हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर थोड़ा सा वक्त है, लाओ दीन की बात निकाली जाए। सफेद प्लेट से दीन की कोई बात निकालो, शहद से कोई दीन की बात निकालो, और बाल से कोई दीन की बात निकालो। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन की बात कही है और यही सहाबे किराम की पहचान है। जब भी कहीं बैठते थे तो खाने पीनों की बातों से भी दीन की बात निकाल लिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, जितनी रोशन ये प्लेट है इससे ज्यादा रोशन वो ईमान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। जितनी चमकदार और जितनी रोशन ये प्लेट है, इससे ज्यादा चमकदार और रोशन वो ईमान है जो ईमान अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाया है। और जिसे ईमान की हलावत मिल जाती है, मिठास मिल जाती है, वो शहद का मजा भूल जाता है। लेकिन ईमान को बचाना, ईमान पर अमल करना इतना मुश्किल काम है जितना एक बाल को संभाल करके रखना मुश्किल काम है। प्लेट है और उसमें शहद है और बाल है, इन तीनों बातों से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीन बातें निकाली हैं कि जितनी चमकदार ये प्लेट है उससे ज्यादा चमकदार वो ईमान है जो ईमान अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाया है। प्लेट उतना रोशन और चमकदार नहीं है जितना चमकदार और रोशन वो ईमान है जो हमारे सीनों के अंदर है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, मुसलमानों को जो जुल्म सितम की चक्की में पीसा जा रहा है, उसकी वजह यह नहीं है कि मुसलमानों के पास मालो दौलत की ज्यादती है, उसकी वजह यह नहीं है कि मुसलमान तिजारत में बहुत आगे है, उसकी वजह यह नहीं है कि मुसलमानों के पास खेती बाड़ी बहुत ज्यादा है। असल जो दुश्मनी की वजह है वो ये है कि मुसलमानों के सीनों में चमकता हुआ ईमान है। क्या मसला है? असल वजह यह है कि मुसलमानों के सीनों में चमकता हुआ ईमान है। और याद रखो मुसलमानों, जब तक हमारे सीने में चमकता हुआ ईमान रहेगा, ये दुनिया के तमाम अगियार और ये दुनिया की सारी बातिल ताकतें मुसलमानों के खिलाफ नए नए प्लान बनाती रहेंगी। अजान पे जो पाबंदी लगाई जा रही है, मुसलमानों की मस्जिदों पे जो पाबंदी लगाई जा रही है, वक्फ का जो कानून लाया जा रहा है, वो सिर्फ इस बुनियाद पर है कि मुसलमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कैसर रोम भेजा गया था मुकाबले के लिए, रोम के बादशाह कैसर ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहने लगा कि अब्दुल्ला, अगर ईसाई मजहब कबूल करोगे तो आधी हुकूमत दूंगा, ईसाई मजहब कबूल करोगे तो आधी हुकूमत दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा कि तू अगर पूरी हुकूमत भी देगा फिर भी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उसके बाद माहिर तीर अंदाजों को बुलाया और हजरत अब्दुल्ला को एक दरख्त पे लटका दिया और माहिर तीर अंदाजों से कहा कि निशाना लो, निशाना लो और देखो इस जोर से तीर का निशान लगाना, दाईं तरफ मारना, बाईं तरफ मारना, ऊपर मारना, नीचे मारना,
उनके सर पर और उनके बदन पे तीर न लगे। ये धमकाने का एक तरीका होता है, ये आंखों में आंसू लाने का एक तरीका होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को दरख्त पे लटका दिया गया। माहिर तीर अंदाजों ने तीर की बारिश शुरू की। वो तीर बड़ी तेजी के साथ कान के पास से गुजरता, सर के पास से गुजरता, बगल के नीचे से गुजरता, कमर के पास से गुजरता। तीर पे तीर की बारिश हो रही है। आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपसे ईमान छीनने की बात की जा रही है। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराने लगे, कहने लगे, ओ जालिमो, अगर तुम्हें मारना है तो मेरे सर का निशाना लेकर के मारो, मेरी जुबान पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना फिर भी जारी रहेगा। हजरत अब्दुल्ला को नीचे उतार दिया गया। फिर उसके बाद बहुत शदीद भूख लगी थी। हजरत अब्दुल्ला के सामने खिंजीर का गोश्त लाया गया और एक कमरे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को बंद कर दिया गया। 3 दिन के भूखे थे। वजीर मलपुर के नौजवानों, अगर आप रोजा रखते हैं और यकीनन रोजा रखते हैं तो याद रखो, जब आप फज्र के वक्त से भूखे होते हो तो असर के वक्त तक हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। असर के वक्त तक हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। 3 दिन के भूखे हैं अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और कमरे में उनको बंद किया गया। खिंजीर का गोश्त ला करके रखा गया कि भूख के आलम में हजरत अब्दुल्ला इस खिंजीर के गोश्त को खा ले। कुरान की तालीम यह है कि खिंजीर का गोश्त आपके लिए जायज नहीं है, आपके लिए हराम है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे मसला मालूम है कि जब मखमसे की हालत हो जाए, जब इस्तिरार की हालत हो जाए तो मैं इतना खा सकता हूँ जिससे मैं अपनी जान बचा लूं। ये जवाज का फतवा कुरान देता है, लेकिन एक लुकमा खाकर भी कुफ्र की पेशानी पे मुस्कुराहट देखना मैं बर्दाश्त नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला को कमरे में बंद किया गया। और याद रखो नौजवानों, आज जो हमारा ईमान डगमगा रहा है, आज जो स्कूल के टाइम हम स्कूली लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं, आज मोबाइल पर जो अपनी सेहत और अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, याद रखिएगा, आज जो स्नैपचैट पर और इसी तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम फाहिशा औरतों की तस्वीर देखते हैं, अपने आंखों की बेहयाई करते हैं, हम अपने दिल की तस्कीन का सामान करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा ऐ नौजवानों, इससे दिल के जज्बात सर्द नहीं पड़ते। उन आंखों पे लानत है जो मोबाइल की स्क्रीन पे रंडियों की तस्वीर देखा करती हो, फाहिशा औरतों की तस्वीर देखा करती हो। आज गैरों ने ऐसी ऐसी उड़िया तस्वीरें ना उसके ऊपर लगा रखी है कि आज हमारा नौजवान दिन और रात इसी फुहश तस्वीर के अंदर लगा हुआ है। हमारी नौजवान बहन अपने तमाम काम धंधों को छोड़ करके, कुरान की तिलावत को छोड़कर, अजान की आवाज आती है, अजान की आवाज पर जू तक नहीं रेखती और वो मोबाइल के अंदर मसरूफ अमल है। अब्बा की बात नहीं सुनता, वो अम्मा की बात नहीं सुनता, उसका काम धंधे में दिल नहीं लगता, पढ़ाई में दिल नहीं रखता, सुबह से शाम तक मोबाइल में लगा हुआ है, सुबह से शाम तक मोबाइल में लगा हुआ है। नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, एक हजरत अब्दुल्ला को देखो, बंद कमरा है और उसके अंदर पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की को पेश किया गया। सबसे खूबसूरत लड़की को, रेशमी जैसे उसके बाल थे, गुले बाबूना जैसे उसके दांत थे, हिरनी जैसी उसकी चालें थी, अपने सर से दुपट्टा रेशमी जैसे उसके बाल थे, चमकती हुई उसकी आंखें। उस औरत की तरबियत और उस नौजवान लड़की की परवरिश सिर्फ इसीलिए हुई थी कि किसी इस्लामी मुजाहिद के सामने तुझे पेश किया जाए और अगर तू उसके ईमान को सल्ब कर ले, तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
عشاء کے بعد رات کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ کے کمرے میں اس لڑکی کو بھیج دیا گیا۔ حضرت عبداللہ نماز کی حالت میں مصروف ہو گئے، اللہ سے تعلق کہ اے اللہ تیری طرف سے آزمائش آ رہی ہے، میں بھوکا ہوں لیکن خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا، اے اللہ میں بھوکا ضرور ہوں، کفر کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اے اللہ اب تو ظالموں نے حد کر دی ہے، رات کی تاریکی ہے، اگر میں اس عورت کے ساتھ کچھ غلط کر لیتا ہوں تو دنیا کے لوگ جان نہیں پائیں گے، میرا امتحان ہے میرے مولا، میں بڑا کمزور ہوں لیکن تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس عورت کے فتنے سے محفوظ فرما لے۔ حضرت عبداللہ نماز کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں سلام پھیرتے ہیں، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے عبداللہ میں اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا رہی ہوں، ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھنا، ٹھیک ہے تم میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کرو گے لیکن میرے چہرے کو تو دیکھ لو، ایک مرتبہ اگر میرے چہرے کو دیکھ لو گے اپنے سارے وجود کو بھول جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف متوجہ تھے، رات بھر وہ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، زور لگاتی رہی کہ عبداللہ، بس ایک نگاہ کی بات ہے، عبداللہ گویا ایک لاش کی طرح تھے اور اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ بالآخر صبح کا سویرا ہوا، وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی او ظالموں تم نے کس کے پاس بھیجا ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس کے بدن کے اندر جان نہیں ہے۔ اے لڑکی تجھے کیا معلوم، جان بھی ہے لیکن جان کے اندر ایمان سلامت ہے، تیری جیسی کروڑوں لڑکیاں آ جائیں گی لیکن ایمان والا اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ شیطان جب ہارتا ہے تو سب سے پہلے عورتوں ہی کو سامنے لاتا ہے، سب سے پہلے عورتوں کو سامنے لاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش نہیں کی تھی، پہلے کس کو بہکایا تھا؟ اماں حوا کے پاس کہا تھا کہ اماں حوا اللہ تعالیٰ نے گندم کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، آپ کھا لیجئے، میں قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ آپ کھا لیں گی تو جنت کے اندر رہیں گی۔ اور پھر حوا نے حضرت آدم سے کہا شیطان جب بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے عورتوں کے دلوں کو ٹٹولتا ہے، عورت کے راستے سے گمراہی لانے کی کوشش کرتا ہے۔